قلب سے مراد کیا چیز ہے، وہ کون سی شے ہے جو یہاں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دل چے باشد غیر نفس ناطقہ، جانتے ہو کہ دل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ نفس ناطقہ کے علاوہ ایک چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو قلب ہے اس کو روح کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس کو علم کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس کو شجاعت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ صوفیاء کے ہاں قلب سے مراد روح بھی رہا ہے اور قلب سے مراد شعور بھی ہے۔ تو شعور میں موجود اس کی ایک جو بڑی صلاحیت فہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جس پر اس کے نور کی تجلی پڑ رہی ہے، اس کے نور کی چمک پڑ رہی ہے۔ اس کا نور اگر کہیں تمہارے وجود میں روح کے علاوہ پڑ رہا ہے تو وہ دل ہے۔ تو عقل مستفاد کہتے ہیں وہ عقل جو اپنی حقیقت کو پا چکی ہے، اپنی تصور کی سطح پر بھی اور اپنے حاصلات کی صورت میں بھی اور ان حاصلات کی تصدیقات کی صورت میں بھی، پھر اس کے فہم اور اس کے تعقل کی سطح پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما عبدہ علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ جاننے کی بھی ہیں اور خود میں سمونے کی بھی ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اور یہاں جب ایک سالک یہ سفر طے کرتا ہے اس حوالے سے یہ ایک بنیادی شے ہے، اس بنیادی شے کو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو صوفیاء نے یہاں اس چیز کو ایک بنیادی شے کے طور پر بیان کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد قلب ہے، دل کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آج حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی اس مثنوی میں حضرت فرید الدین عطار قلب کیا ہے کہ مضمون پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اہم ہے کہ قلب سے مراد کیا چیز ہے، وہ کون سی شے ہے جو یہاں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس چیز کو جب ہم جان لیں گے ہمارا یہاں سفر انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز سمجھ کر کی جاتی ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو، رک رک کے ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان جو ہے اپنے راستے پر رہتا ہے، اسے یہ پتہ رہتا ہے کہ میں نے اسی راستے پر رہنا۔ تو قلب بھی وہی چیز ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صوفیاء نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے، اپنی عرفانی شاعری میں بھی، اپنی نثر میں بھی، اور اپنے جتنے بھی ان کے معاملات تھے اس میں بار بار اپنے
سالکوں کو، اپنے طالبوں کو اس چیز کے اوپر بتاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے کہ قلب کو سمجھ لو کہ قلب کی ماہیت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی کے اوپر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آج ان کے مضمون سے ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار اس کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور کس زاویے سے دیکھنے کے بعد وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دل چے باشد غیر نفس ناطقہ، آنکھ از حق تافت بروے بارکا۔ تو دل کیا ہے؟ جانتے ہو کہ دل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ نفس ناطقہ کے علاوہ ایک چیز ہے۔ نفس ناطقہ سے مراد روح انسانی جو ہے اس سے الگ ایک چیز ہے۔ قلب جو ہے، دل جو ہے، وہ ایک الگ اپنی حقیقت رکھتا ہے۔ تو یہاں دل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو قلب ہے اس کو روح کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس کو علم کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس کو شجاعت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ تو وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جو قلب تھے وہ ان کے گلوں تک آ گئے۔ تو اس سے مراد ارواح تھی، روح تھی۔ اور جہاں اللہ پاک نے اسے علم کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ چیز سمجھنی بھی بہت ضروری ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ ہم نے جو وہ دل آگاہ ہے اس میں اس کے لیے ایک نصیحت رکھتی ہے۔ اب جو قلب ہے وہ نصیحت کو قبول کرنے والی ایک شے بھی ہے۔ تو اس سے مراد اس کا ہمارا شعور ہے، اور وہاں شعور میں موجود علم اور فہم کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ہے۔ تو وہاں اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو ہم جو ہے تمہارے دلوں میں وہ مہر لگا دیتے ہیں، وہاں وہ جو چیزیں ہیں پیدا کر دیتے ہیں، وہ تمہارے ہی اعمال کی صورت میں ہوتی ہیں۔ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تو نے اپنے طور طریقوں سے برائی کے ذریعے سے سر انجام دی۔ تو وہاں اپنے شعور کو خراب کرنے والا انسان بھی خود ہے۔ صوفیاء نے اس معنی کو لیا ہے جو علم اور فہم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہماری صوفی روایت میں قلب سے مراد شعور ہے، اور شعور میں موجود اس کی ایک جو واضح صلاحیت ہے فہم، وہ مراد لی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قلب سے مراد کیا چیز ہے۔ صوفیاء کے ہاں قلب سے مراد روح بھی رہا ہے، اور قلب سے مراد شعور بھی ہے۔ تو شعور میں موجود اس کی ایک جو بڑی صلاحیت فہم ہے، جہاں وہ اپنی چیزوں کو تمام وہ اشیاء جس کا علم عقل کے ذریعے سے، تصورات کے ذریعے سے اس تک پہنچا ہے، اب وہ اس کی جو معنوی حیثیت ہے اس کا ادراک بھی اسے حاصل ہوتا ہے۔ فہم وہی ایک چیز ہے جہاں وہ اس کے ادراک کو اپنے اندر موجود پا رہا ہے۔ تو قلب سے مراد ہماری صوفی روایت میں فہم ہے، علم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دل چے باشد غیر نفس ناطقہ، آنکھ از حق تافت بروے بارکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جس پر اس کے نور کی تجلی پڑ رہی ہے،
اس کے نور کی چمک پڑ رہی ہے، اس کا نور اگر کہیں تمہارے وجود میں روح کے علاوہ پڑ رہا ہے تو وہ دل ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں آنکھ کے دانا گفت عقل مستفاد، در حقیقت داں کے دل بودش مراد۔ تو آپ فرماتے ہیں جس عقل مند نے بھی اس دل کو عقل مستفاد کہا ہے تو یہ جان لو کہ وہ عقل مستفاد کیوں کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں در حقیقت اس سے مراد دل ہے۔ تو عقل مستفاد کہتے ہیں وہ عقل جو اپنی حقیقت کو پا چکی ہے، اپنی تصور کی سطح پر بھی اور اپنے حاصلات کی صورت میں بھی اور ان حاصلات کی تصدیقات کی صورت میں بھی، پھر اس کے فہم اور اس کے تعقل کی سطح پر۔ تو وہاں عقل جو قلب سے مل کر جو اس نے اپنی ایک وہاں کاروائی کی ہے تو اس کے حاصلات اور تصدیقات بھی اس کو حاصل ہوئے ہیں، وہاں اسے علم الیقین بھی حاصل ہوا ہے، اس کو وہاں عین الیقین بھی حاصل ہوا ہے، وہاں وہ حق الیقین کے درجہ پر بھی فائز ہے۔ تو یہاں قلب کی یہ تمام حیثیتیں جو کہ اس کے فہم و ادراک کے ساتھ جڑی ہیں، وہاں جو علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ قلب جو ہے وہ صوفی روایت میں روح کے درجے پر بھی سمجھا گیا ہے اور شعور کے درجے پر بھی سمجھا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عقل مستفاد سے مراد دل ہے، قلب ہے۔ تو عقل مستفاد وہ جو اپنی حقیقت تک پہنچ چکی ہے، اپنی حقیقت کو پا چکی ہے۔ من کل الوجوہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر محسوس کر رہی ہے، وہ اپنے باہر بھی اس کو احساس کی سطح پر محسوس کر رہی ہے اور اپنے اندر جو ہے وہ اس کو کیفیت کی سطح پر، کیفیات کی سطح پر اپنے اندر جو ہے اس کو محسوس کر رہی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں چوں مجرد شد دل از حرص و ہوا، تافتن گیرت در نور خدا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم بھی اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حرص و ہوا کو چھوڑ دو، وہاں لالچ کو چھوڑ دو، وہاں جو تم مارے پھر رہے ہو ان مادی خواہشات کے پیچھے، ان جبلی خواہشات کے پیچھے، تو ان کو چھوڑ دو۔ تو آگے فرماتے ہیں تافتن گیرت در نور خدا۔ تو جب یہ تم چھوڑ دو گے تو تمہارے قلب میں بھی، تمہارے شعور میں بھی اس کا نور چمکنا شروع ہو جائے گا، علم کی صورت میں، اس کی معرفت کی صورت میں، اس کے معرفت کے انوار کی صورت میں، اس کے حقیقت کے اسرار کی صورت میں۔ وہ یہ تمام چیزیں علم کی صورت میں آ کر تمہارے اندر جو ہیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو آگے فرماتے ہیں در دل صافی تو آ دیدن آیا، آنچ پنہا نست از خلق جہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا قلب جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، وہاں تم تزکیہ اور تصفیہ کے ذریعے سے اسے مزکہ و مصفہ کر لیتے ہو، تو اب اس میں تم ہر اس چیز کو اس کی جز اور کل کی سطح پر دے سکتے ہو۔ تو فرماتے ہیں در دل صافی تو آ دیدن آیا، وہاں پھر واضح طور پر ہر چیز کی حقیقت کو جان سکتے ہو۔ تو یہاں قلب کی یہ جو حیثیت ہے یہ اس کی وسعت علم ہے۔ اب وسعت علم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ قلب یہاں ایک حیثیت جو رکھتا ہے وہ اس کی وسعت علمی ہے۔ اب وہ جو وسعت علمی ہے تو اس کی بنیاد پر تو آ دیدن آیا، ہر چیز کی حقیقت کو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ آنچ پنہا نست از خلق جہاں، جو بھی اس جہان میں، اس کائنات میں جو چیز بھی پوشیدہ ہے، جو چیز بھی تمہارے غیب میں ہے، جو چیز بھی تمہارے نامعلوم میں ہے، تو اب اس تمام نامعلوم جو بھی پڑا ہوا ہے تمہارے علم کی سطح پر بھی،
تو اس تک تمہاری رسائی حاصل ہو جائے گی، وہاں ان کے حقائق جو ہیں، ان کی معرفت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ قلب کی جو وسعت علم ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں مانا کلیو جزئی اندرو چوں مشاہد گشت پورا دل بگو۔ تو پھر فرماتے ہیں ان تمام اشیاء کی جزئی اور کلی جو معنویت ہے وہ عقل کی سطح پر حواس کے ذریعے سے بھی اور قلب کی سطح پر تمہارے اندرونی جو معنویت کی سطح پر، مفاہیم کی سطح پر بھی اس کی حقیقت کو جان لو گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں تمہیں اپنے شعور میں، اپنے فہم میں، اپنے تعقل میں نظر آئیں گی۔ تو وہاں یہ جو چیزیں ہیں ان کی اگر تم معنوی اور ظاہری حیثیت کو جاننا چاہتے ہو تو پھر بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، وہاں اسے طہارت میں لے آؤ اور پھر تعلق باللہ میں چلے جاؤ۔ تو وہاں جب یطمئن قلبی، تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا تو پھر ان چیزوں کی حقیقت اور ان کی معرفت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں دل چے باشد مطلع انوار حق، دل چے باشد منبع اسرار حق۔ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ جو قلب ہے وہ وسعت علمی بھی رکھتا ہے، اور اب فرماتے ہیں کہ وہ وسعت مشاہدہ بھی رکھتا ہے۔ پہلی سطح پر اسے وسعت علمی حاصل ہے، اور اب جب وہ حقیقت کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کے اسماء کی معرفت اور اس کے فیض کے ساتھ، اور اس کی صفات کے جو فیض ہے اس کے ساتھ، جب وہ اس تک پہنچا ہے، اس کی روح میں، اس کے قلب میں، تو اب کیا ہوا ہے کہ اس میں وسعت مشاہدہ جو ہے وہ بھی پیدا ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں دل چے باشد مطلع انوار حق، دل چے باشد منبع اسرار حق۔ تو فرماتے ہیں دل کیا چیز ہے؟ وہ اس کے انوار کی جگہ ہے، جہاں سے اس کا نور علم کی صورت میں، اس کی حقیقت کی صورت میں تم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دل چے باشد منبع اسرار حق۔ تو فرماتے ہیں دل کیا ہے؟ اس کے جو اسرار ہیں اس کا منبع و سرچشمہ ہے۔ تو یہ تم اتنی بڑی حقیقت لے کے پھر رہے تو کیوں نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نفس کو چھوڑ دو، یہاں اس دنیا میں آ جاؤ، اپنا جو عالم صغیر ہے اس میں جھانک کے دیکھ لو۔ تو وہاں جب تم اپنے انفس میں جھانکو گے تو وہاں یہ تمام حقائق جو ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گے۔ پھر اپنے آفاق میں جھانکو گے تو پھر اس کی حقیقت بھی منعکس ہو کر تم میں پہنچ جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں در حقیقت داں کے دل شد جام جم، می نماید اندرو ہر بیش و کم۔ تو فرماتے ہیں در حقیقت جو دل ہے وہی جام جم ہے۔ تو یہاں ایک بادشاہ گزرا ہے جمشید، اس نے ایک ایسا پیالہ اپنا تیار کروایا جس میں وہ جام پیتا تھا، اور اس جام پینے میں وہ اس پیالے کے اندر جو اوپر سے چیزیں جو منعکس ہوتی تھی آسمانوں سے، وہ ان کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو دل ہے، اگر تم جمشید کی طرح اس کی سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اس کے حضور پہنچ گئے، تو پھر وہ تمہیں یہ مرتبہ بھی دے دے گا، اور اس مرتبے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں تمہیں اس دل کو جام جب بنا دے گا، جہاں تم اس کی جزئی اور کلی معرفت کو حاصل کر لو گے۔ تو فرماتے ہیں می نماید اندرو ہر بے شکم، کہتے ہیں کہ وہاں ہر ایک چیز کی تفصیل تم تک پہنچ جائے گی، وہ چاہے زیادہ ہے چاہے کم ہے، ہر ایک چیز کی جو تفصیل ہے وہ من کل الوجوہ تم تک پہنچ جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں دل بود مراد وجہ ذوالجلال، در دل صافی نماید حق تعال۔
تو فرماتے ہیں دل جو ہے وہ ذات کی خدا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس کا آئینہ ہے، اور وہ وہاں پر عیاں ہو رہا ہے آ کر. تو اس چیز کو جان لو. دل بود مرات وجہ ذوالجلال، در دل صافی نماید حق تعال. تو اب وہ کہاں عیاں ہو رہا ہے؟ جو دل اس کی محبت میں، اس کی معرفت میں، اس کے عشق میں خود کو فنا کر چکا ہے. اب اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے. تو اب وہاں جو وسعت مشاہدہ ہے وہ اس طریقے سے تمہیں ہوگی کہ اب وہاں بھی تم اس کی محبت کے آثار، اس کے عشق کے آثار، اس کے اسرار و تجلیات کے آثار، ان کو وہاں پاؤ گے. تو پیش سالک عرش رحمانس دل، جملہ عالم چو تنو جانست و دل. تو کہتے ہیں سالک کے آگے جو اس کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اب یہاں اس کی تیسری حیثیت جو قلب کی ہے اس کو واضح فرما رہے ہیں. ایک تو فرما رہے ہیں کہ اس میں وسعت علمی ہے، دوسرا اس میں وسعت مشاہدہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں وسعت خلافت ہے کہ اب وہ جو خلافت کا تاج اس کو دے کر بھیجا گیا ہے اور وہ اسی ہی کا حقدار ہے کہ اب اس نے اپنے دل کو عرش بنا لی. اللہ نے اس کے قلب کو عرش بنا دیا ہے. تو اب وہ خود اس پر اپنے اسرار اور اپنے انوار کے ذریعے سے وہاں استوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جملہ عالم چو تنو جانست و دل، اور تمام جو عالم ہیں وہ جسم کی مانند ہے، اور وہاں جو اس کی جان ہے وہ اس کا دل ہے. اور اسی چیز کو اب جو وسعت خلافت ہے کہ وہ کس طرح سے انسان کے، کامل انسان کے، مومن انسان کے قلب پر استوا کیے ہوئے. تو فرماتے ہیں جملہ عالم جرا نوش جام دل، از مکان تا لا مکان یک گام دل. اب فرماتے ہیں یہ جو تمام عالم ہے وہ دل کے اس جام سے سراب ہو رہا ہے. دل ہی وہ جگہ ہے، شعور ہی وہ جگہ ہے، اس کے اندر فہم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمام عالم اپنے ہونے کے جو نام ہیں، اپنے ہونے کی جو حیثیت ہے اس کو پا رہا ہے. از مکان تا لا مکان یک گام دل. تو فرماتے ہیں یہ دل اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس مکان سے لا مکان تک اس کا ایک قدم ہے. یہ اس کی رفتار ہے، یہ اس کی تیزی ہے. یعنی کہ جب یہ کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جب یہ سفر کرتا ہے تو اس لامکان سے اس لامکان تک ایک قدم میں پہنچتا ہے. یہ اس کے اندر وہ وسعت رکھ دی گئی ہے، اور یہ وسعت اس کے تمام مشاہدے کے ساتھ بھی ہے، علم کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی اپنی حقیقت کے ساتھ بھی ہے. تو فرماتے ہیں دل مقام استوائی کبریاست، دل نباشت آن کے با کبر و ریاست. فرماتے ہیں کہ یہ دل تو اس کے استوا کا مقام ہے جہاں وہ اپنے اسرار اور اپنے انوار کے ساتھ جلوہ گر ہے. تو اس کو ایسے خراب نہ کرو، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کو جان لو اور اس کو اپنے اوپر اوڑھ لو. تو فرماتے ہیں دل نباشت آن کے با کبر و ریاست. یہ دل وہ جگہ نہیں ہے جہاں کبر کو رکھا جائے، تکبر کو رکھا جائے، جہاں ریا کو، دکھاوے کو رکھا جائے. تو یہ دل تو اس کے رہنے کی جگہ ہے. دل تو وہ ہے کہ جہاں وہ اپنا استوا کیے ہوئے ہے، اور تم ہو کہ نفس میں پھنس کے، اس کو جبلت میں پھنس کے تم اس کو خراب کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کرو. یہ اتنی بڑی حقیقت تمہارے پاس موجود ہے جہاں سے تمہیں تمام حقائق جو ہیں وہ تم تک پہنچ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کبر اور ریا جو ہے وہ پیدا نہ کرو. یہ سب سے بڑا نقص ہے،
اور یہ وہ چیز ہے کہ جہاں تمہارا سفر جو ہے وہ رک جائے گا۔ تو فرماتے ہیں گرمی خواہی کے بینی روئے دوست، دل بدست آور کے دل میرا سے اوست۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دوست کو دیکھ لے، اس کی معرفت تک پہنچ جائے، وہ اس کے علم کے ذریعے سے، اس کی معرفت کے ذریعے سے، اس کے حقائق کے ذریعے سے، کہ تو اس کا چہرہ دیکھ لے، یعنی کہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، دل بدست آور کے دل میرا سے اوست، تو پھر اپنے اس دل کو اپنے قابو میں رکھ، اس کو وہاں تنبیہ کرتا رہے، وہاں اس کی اصلاح کرتا رہے، وہاں تزکیہ و تصفیہ کرتا رہے، کیونکہ دل جو ہے وہ دوست کی میراث ہے، دوست کا حق ہے اس میں۔ تو جس کا وہ حق ہے، اگر وہ حق ہی نہ رہا تو پھر دل نہیں رہے گا۔ تو دل اگر دل رکھنا چاہتا ہے، دوست کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہتا ہے اس کو، تو پھر اس کو وہاں اس کے جو حق ہیں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ اور اس پہ کاربند رہ، تاکہ تو اپنے دوست کو اس کا حق ادا کر سکے۔ الا من ات اللہ بقلب سلیم۔ تو یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یا اللہ میں اپنا دل جو ہے وہ سلامت لے کر تمہارے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے حضور صاحبان دل میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔